حمدا للرحمن الصلاة والسلام على سيد خير الأنام أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ احباب کرام، اس سے قبل سبق میں ہم نے ایمان اور ایمان کے حوالے سے ایمان مقلد پر بات کی تھی۔ آج کی ہماری گفتگو معرفت باری تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت واجب ہے۔ اب جو معرفت واجب ہے وہ کیسی ہو؟ تو معرفت کی مختلف اقسام کو علماء نے ذکر کیا ہے۔ ابکار الافکار جو امام احمدی کی کتاب ہے، اور المعتقد جو امام بدایونی کی ہے، مرام الکلام جو امام پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ان میں اس کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا۔ معرفت کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا۔ معرفت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک معرفت حقیقی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی معرفت، یہ اکثر علماء کے نزدیک محال ہے، یعنی اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ رب العزت کی صفات کی معرفت۔ ذات و صفات، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے، عرض کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد بار الہ ہوا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ ذات کے دیکھنے کی نفی کر دی، پھر صفات کا تقاضا کیا کہ یا اللہ اپنے نور کی ایک تجلی دکھا دے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، یہ اس کی صفات تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی صفت کی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گرے، بے ہوش ہو گئے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت یہ محال ہے۔ عیانی، یہ دوسری قسم ہے معرفت کی، یعنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ آخرت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی صورت میں ہی ہوگی۔ عیون، اسی سے یہ لفظ عیانی نکلا ہے، عین یا واو نون، عیانی یا عین یا الف نون یا عیانی۔ عیون عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ حضرت انسان کے لیے آنکھوں سے اللہ رب العزت کے جلوے کو دیکھنا یہ فقط قیامت کے دن ہی ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ عام بندوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے یہ ناممکن ہے، بس اس کے لیے قیامت کا دن متعین کیا گیا ہے۔ تیسری قسم ہے معرفت کی کشفی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان ہے جسے یہ عطا ہو جائے اور وہ کشف سے اللہ کی معرفت حاصل کر لے۔ بذریعہ کشف معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ رب العزت اس کو کس طرح اپنی ذات اور اپنی صفات کے جلوے عطا کریں گے، یہ بس اسی کے لیے ہی ہے جو صاحب کشف ہو، اصحاب کشف۔ اور اس پہ آگے بڑی تفصیل میں جو معرفت کی باتیں کریں گے، اولیاء کاملین کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تو اس میں آگے چل کر کے یہ بحث آئے گی، کشف پر ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہے برہانی، دلیل قطعی سے اللہ کے واجبات، محالات اور جائزات کی معرفت، یعنی کون سی چیزیں اللہ کے لیے واجب، محال اور جائز ہیں۔ اور یہی قسم ہے جس میں علم العقیدہ والکلام میں بحث کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے واجبات کیا ہیں، اللہ کے لیے محالات کیا ہیں اور جائزات کیا ہیں۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو دلیل برہانی سے ہم سمجھتے ہیں
اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کا ادراک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب معرفت الہی کیا ممکن ہے، یعنی اس پر سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے چند حوالے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد احادیث اور دیگر چیزوں سے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم و یقین اور معرفت کے ساتھ جاننے کا ذکر ہے۔ اللہ خود یہ ترغیب دے رہا ہے فَعَلَمْ، پس تم جان لو کہ وہ خدا ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ صرف عقیدہ نہیں رکھنا بلکہ اللہ کو جاننا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ یہاں پر بھی لِتَعْلَمُوا کے ساتھ حضرت انسان کو یہ پیغام دیا اللہ نے کہ میری ذات کی معرفت کو حاصل کرو۔ تیسرے مقام پہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے۔ اللہ اپنی معرفت اس وجہ سے ایمان والوں کو عطا کرنا چاہتا ہے تاکہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین پیدا ہو جائے اور ان کا ایمان بڑھ جائے، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص فوت ہوا اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جسے معرفت خدا حاصل ہو جائے، جو معرفت کو حاصل کر لے، جو اللہ کی پہچان حاصل کر لے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دے رہے ہیں کہ وہ بالیقین جنت میں جائے گا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں رقم کیا ہے۔ یہ دلائل ہیں اللہ کی ذات کو جاننے اور اس کی معرفت کے اصول کے لیے جو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں موجود ہیں۔ معرفت حاصل کیسے کی جائے گی، اس حوالے سے چند معروضات جو ہمارے صوفیاء نے، اصحاب طریقت نے ذکر کی ہیں، ان کو ذکر کرتے ہیں۔ صوفیاء اور اصحاب طریقت کے نزدیک ریاضت اور تزکیہ نفس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ریاضت یعنی اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب بندہ مومن اپنی عبادات پر نوافل کا استزاد کرتا ہے، یعنی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنی ذات کی معرفت عطا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی حدیث پاک لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن میری ذات کا قرب پانے کے لیے، میرے قریب ہونے کے لیے اپنی عبادات، اپنے فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ورجلہ التی یمشی بہا ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یعنی حضرت انسان کے وجود سے اللہ کی ذات کا اظہار ہونے لگتا ہے، انسان خود مظہر صفات خداوندی بن جاتا ہے۔ تو یہ اصحاب جو طریقت والے ہیں، صوفیاء ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاضت اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بروز حشر جب بندے میرے پاس، میرے بارگاہ میں لائے جائیں گے تو وہاں پہ مجھے ان بندوں کا نہ تو مال چاہیے،
نہ مجھے ان کی اولاد کو دیکھنا ہے۔ مال و اولاد اس بندے کے لیے کوئی بھی رحمت کی دلیل نہیں بنیں گے، بلکہ کیا ہوگا، الا منت اللہ بقلب سلیم، بلکہ کامیابی فلاح اسی کو میسر ہوگی جو قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ یعنی قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جس کا دل دنیا کے حسد و کبر سے، دنیا کی رعنائیوں سے، دنیا کی لذتوں سے پاک رہا اور اس کے دل میں خدا کے جلوے موجزن رہے، وہ جب میری بارگاہ میں آئے گا، میرے پاس آئے گا، تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں فلاح و قبولیت عطا ہوگی۔ یہی تزکیہ نفس ہے کہ ہم اپنے باطن کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کر لیں اور اپنے رب کے لیے خاص ہو جائیں۔ محض کتاب و سنت سے معرفت حاصل ہوگی۔ یہ ایک دوسرا نظریہ ہے کہ اگر بندہ مومن کتاب سے تعلق جوڑ لے، یعنی قرآن کریم سے اور سنت نبوی سے، تو بھی معرفت خداوندی حاصل ہو سکتی ہے۔ جمہور متکلمین کے نزدیک نظریہ و استدلال سے بھی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ تیسرا نظریہ ہے جو متکلمین یعنی علم کلام والے ہیں، امام غزالی جیسے لوگ، امام رازی جیسی شخصیات، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان عقل و نظر سے، دلائل سے اللہ کی معرفت کو پا سکتا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ انسان مجاہدات اور ریاضات وہ اس اعتبار سے کرے کہ وہ کتاب و سنت کے تابع ہوں، اللہ رب العزت کے دلائل ظاہری جو کائنات کے گوشوں میں اس کے وجود کے ہونے کے مظاہر ہیں، ان مظاہر سے اپنے تعلق کو استوار کرے، اسی سے حضرت انسان کو اس کے رب کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، معرفت اس کو مل سکتی ہے۔ کتاب و سنت سے معرفت کے لیے نظر صحیح اور عقل سلیم کا ہونا یہ لازم ہے، اور عقل سلیم نگاہ صحیح تبھی ممکن ہے جب حضرت انسان کائنات کا مشاہدہ بھی کرے، کائنات کے جلووں میں اپنے رب کی تلاش کرے، کائنات کے جلووں سے وہ خدا کی معرفت کو پانے کی، سورج کی چمکتی کرنوں میں بھی اسے جلوہ خدا نظر آئے، اور چاند کی میٹھی سنہری کرنیں بھی اسے خدا کے جلووں میں مست و بے خود کر دیں، اور وہ اپنے رب کی معرفت کے لیے اپنی ذات کو فنا کر دے، تو اسے ذات خداوندی کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ معرفت خداوندی کے بنیادی طریقے ہیں جن کو میں نے آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے مالک کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا